بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و اہل بیتہ و صحابہ اجمعین۔ عزیزم، آج کل میڈیا پر جس کو دیکھو وہ مفتی بنا ہوا ہے، جس کو دیکھو عالم بنا ہوا ہے، اور کچھ راہبر بھی بنتے ہیں اور ساتھ ساتھ عالم بھی بنتے ہیں، عالم بننے کی کوشش ہی بھی کرتے ہیں، لیکن عالم کے الفاظ ان کا بیان اور ہوتا ہے، اور 2 نمبر عالم ان کا بیان، ان کے کلمات اور ہوتے ہیں، اور وہ پکڑے جاتے ہیں کہ یہ چالو ہے، اور ان کے بیانات الفاظ میں فرق ہوتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگ ذرا سا فلسفیانہ بات ہو تو یا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ ان کے نام سے منسوب کر دیتے بغیر تحقیق کیے، اور کچھ باتیں حدیث لکھ دیتے ہیں نیچے، جبکہ فرمان رسول ہے کہ کوئی بھی من گھڑت بات، نئی بات جو میری طرف میرے نام سے منسوب کرے وہ اپنا ٹھکانہ جہنت میں سمجھے۔ اور مولا علی ابن ابی طالب بن عبد المطلب کے نام سے تو بہت سی چیزیں فیس بک پہ پڑھنے میں آ رہی ہیں۔ ایک لاہور کے قاسم علی شاہ صاحب ہیں، ان کو بھی مولانا ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی طرح وقت سے پہلے بڑھنے کی، آگے جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے، جو دیکھی بغیر تحقیق کے۔ وہ بھی آج کل، ویسے تو وہ شروع سے کاپی پیسٹ ہیں، لیکن کچھ باتیں، کچھ چیزیں ان کی دیکھی جو آج کل وہ فلسفیانہ نیا نمازی پانی کا ضائع، نئی فقیر دوپہر دھواں، تو وہ یہ لگا رہے ہیں۔ ان کا اگلے دن میں نے کلپ سنا جس میں وہ کہتے ہیں وہ تیری مت ماری گئی، اور اصل میں مت ہے پنجابی کا لفظ جس کو عقل کہتے ہیں، سمجھ کہتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں اللہ سے جب مانگو تو مت مانگا کرو، یعنی عقل مانگا کرو۔ ان کے الفاظ پنجابی میں مت عقل کو کہتے ہیں۔ قاسم علی شاہ صاحب، ان کی کوئی بھی تقریر، کوئی لیکچر دیکھ لیں تو آخر میں سب ایک ہی طرح کے الفاظ رٹے ہوئے وہ بول دیتے جسے کھچڑی پک جاتی، کوئی نیا ویژن نہیں ہے ان کے پاس۔ اس میں ان کا قصور نہیں، کہتے تو وہ ہیں کہ لیکچرار ہیں شاید، مگر افسوس ان کو صحیح طرح اردو بھی بولی نہیں آتی، یا کہیے کہ اردو کی وکیبلری کمزور ہے ان کی۔ خیر، اور اس کے بعد ایک دوست ہے احمد رضا بھٹی صاحب، فیصل آباد میں ہے، اریگیشن ڈپارٹمنٹ میں، میرا خیال آج کل ان کی پروموشن، شاید وہ سپرنٹینڈنٹ بن گئے ہیں، مجھے صحیح نہیں پتہ۔ تو ان کی بھی اگلے دن پوسٹ میں نے فیس بک پہ دیکھی، اور میں نے پھر ان کو کہا کہ یہ پوسٹ کی تحقیق کریں، جو پوسٹ انہیں مولا علی کے نام سے دوسری آئیو فارورڈ کر دی، تو انہوں نے کچھ دنوں بعد کہا جی یہ درست ہے۔ میں نے جواب دیا کہ یہ 100% غلط ہے، بس مولا علی کے نام سے منسوب کر دی۔ کیوں؟ احمد رضا بھٹی صاحب اہل علم گھرانے، ادبی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، 4 نسلیں ان کی میرے خیال کے ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ علم و ادبی گھرانہ ہے، لیکن ڈیٹس رانگ کہ وہ بغیر پوسٹ تحقیق کی آگے فارورڈ کرنے، جو بات نہیں بنتی۔ ان دونوں صاحبان کے نام اس لیے لیے، احمد رضا بھٹی صاحب کی پوسٹ میں تھا کہ مولا علی نے فرمایا خدا سے جب بھی دعا مانگو تو مقدر مانگو، عقل نہیں، کیونکہ میں نے بہت سے عقل والوں کو مقدر والوں کے در پر دیکھا ہے۔ یہاں یہ نکتہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب نے کہا جب مانگو مت مانگو، عقل مانگو، مقدر نہیں،
نہیں سوری، انہوں نے مقدر نہیں کہا، انہوں نے صرف یہ کہا جب مانگو مت مانگو، عقل مانگو. اور احمد رضا بھٹی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مانگو، مولا علی کا حوالہ دیا کہ جب مانگو دعا اللہ سے مانگو کہ مقدر مانگو، عقل نہیں. یہ بھی لکھا کہ عقل نہیں، اور یہ کس نے ایسے ہی مولا علی کے نام سے منسوب کر دیا. خاکم بدہن، کیونکہ بغیر عقل کے تو ویسے ہی آدمی سات خون معاف ہے، نہ اس پہ کوئی فرض ہے، نہ سزا ہے، نہ جزا ہے، نہ کلمہ، نہ نماز، نہ عقیدہ، کوئی چیز اس پہ واجب نہیں ہے، فرض نہیں ہے، جس کی عقل ہی نہیں ہے. تو پھر مقدر کیا ہوا؟ اس کو تو غرض ہی نہیں ہے کسی چیز سے، دنیاوی چیز سے، نہ کھانے کی نہ پینے کی، جو مل جائے بسم اللہ. مختصر بیان کرتا ہوں ان کے فرمان انبیاء، لیکن کیونکہ مولا علی شیر خدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا باب ہے. یہاں یہ میں بات کروں گا کہ انبیاء قرآن و حدیث سے، انبیاء کی بات قرآن و حدیث سے کبھی ٹکراتی نہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 381، اور مسلم شریف کی حدیث ہے 2645. فرمان رسول ہے جب بچہ رحم مادر میں 120 دن کا ہوتا ہے تو اس میں اللہ کے حکم سے روح پھونکی جاتی ہے اور 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. فرشتہ لکھتا ہے. نمبر 1 رزق، نمبر 2 اس کی عمر، نمبر 3 سعید ہوگا یا شقی، یعنی اچھا یا برا، کس طرح کے کام کرے گا، چوتھی چیز اس کی موت کہاں کس زمین پہ ہوگی. یہ 4 چیزیں لکھی جاتی ہیں. اب یہاں جب رزق، حدیث میں ایک جعلی، یہ حدیث جو ہے یہ بیان کی تھی ایک جعلی مفتی صاحب ہیں طارق مسعود، اس نے یہ بیان تو کی تھی لیکن وہ جعلی مفتی تھے نا، پڑھے لکھے نہیں. انہوں نے علم حاصل کیا ہوتا کسی استاد سے تو اس کا صحیح مفہوم بتاتے، ان کو پتہ نہیں کیا بات ہے. تو کم علم میں بات کی انہوں نے. ان کی کلاس بعد میں لوں گا. قاسم علی شاہ صاحب اور محترم احمد رضا بھٹی صاحب، جواب مل گیا. شاہ صاحب عقل ہدایت مت عقل ملتی ہے کتاب اللہ پڑھنے سے. سورہ بقرہ آیت کریمہ نمبر ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے. کتاب اللہ پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے، عقل ملتی ہے، مانگنے سے نہیں آتی. کتاب اللہ راہ ہدایت ہے، راہ نجات ہے، باعث عقل ہے. اوکے، یہ پڑھنے سے آتی، مانگنے سے نہیں آتی. جواب مل گیا. احمد رضا بھٹی صاحب، جب اس کا رزق اللہ نے لکھ دیا، پھر دوسروں کے در سے کوئی کم علم، ایمان سے خالی یا کمزور مانگنے جائے گا، جیسے فقیر مانگتے ہیں وہ لوگ، لیکن عقل والے، علم والے، دولت مندوں کے ہم ملازم تو ہو سکتے ہیں. جیسے یہاں ہم سعودیہ میں ہیں، یہاں الٹریسی کی تعداد زیادہ، بہت زیادہ ہے مگر سعودیوں کی، مگر ڈگری والے ان کے ہاں ملازم ہیں. یہ اللہ کی طرف سے تقسیم رزق کا معاشرتی نظام قائم رکھنے کا بہانہ بھی ہے. اب بات مختصر کرتا ہوں، بات لمبی ہوگی. پھر اللہ سے کیا مانگیں؟ 2 باتیں عرض کرتا ہوں. ایک بات موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے، ایک ناچیز اپنی طرف سے عرض کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام، تمام انبیاء کا پیغام ایک ہی ہے، ان کی شرح الگ ہے، وقت کے لحاظ سے فرق ہے، لیکن فطرت اسلام پیدائش ایک ہی لکھی گئی ہے، ایک ہی طرح کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو پوچھا، یا باری تعالیٰ، یا رب العالمین، اگر انسان آپ سے کچھ مانگے تو کیا مانگے؟ جبکہ آپ نے سب کچھ تو اس کی پیدائش سے پہلے لکھ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان مجھ سے اچھی صحت مانگے، صحت والی زندگی مانگے. ٹھیک ہے، یہ جواب مل گیا بھٹی صاحب آپ کو. اب دوسری عرض کرتا ہوں میری طرف سے. میں جو عرض کیا، جتنی میں نے اسٹڈی کی ہے،
صحت یہ تو فرمان ہے، رب العالمین کا فرمان ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں ملا کہ جا مانگو اچھی صحت مانگو. تو میں عرض کروں گا کہ اچھی صحت کے ساتھ ساتھ ہمیشہ مغفرت کی دعا مانگتے رہیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ. استغفر اللہ استغفر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دن میں 70 مرتبہ، کہیں جگہ پڑھا ہے 100 مرتبہ کہتے تھے. ایک اور دعا ہے جسم کے لیے، اللہم عوفنی بدنی لا الہ الا انت، اللہم عوفنی سمعی لا الہ الا انت، اللہم عوفنی بصری لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر لا الہ الا انت، اللہم انی اعوذ بک عذاب القبر لا الہ الا انت. تو یہ میرے دوستو یہ گزارش تھی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.